السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ای لرننگ پروگرام کے تحت یوٹیوب چینل شارق علی فاروقی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم 8ویں جماعت مضمون اردو کے تحت سبق نمبر 3 دلی کا نہاری والا، اس سبق کے سوال و جوابات مکمل کریں گے۔ یہ سرگرمیاں صرف آپ کی رہبری کے لیے بتائی جا رہی ہیں، آپ انہیں ذہن نشین کریں اور از خود اپنی بیاض میں لکھنے کی کوشش کریں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے سوالات و جوابات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی سرگرمی ہے ذیل کا خاکہ مکمل کیجیے۔ اس میں دلی میں نہاری کے دکانوں کے مقامات بتانا ہے۔ پہلا ہے چاندنی چوک، دوسرا ہے لال کنویں پر، تیسرا حبش خاں کے پھاٹک میں، اور چوتھا ہے چتلی قبر اور مٹیا محل میں۔ اگلا سوال ہے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ نمبر 1، نہاری کیا ہوتی ہے؟ جواب، نہاری 12 مسالے کی چاٹ ہوتی ہے۔ نمبر 2، نہاری کے بعد ترتراتے حلوے یا گاجر کی تری کیوں کھائی جاتی ہے؟ جواب، مسالوں کی گرمی کو مارنے کے لیے نہاری کے بعد ترتراتے حلوے یا گاجر کی تری کھائی جاتی ہے۔ نمبر 3، دلی کے نہاری والی کی دکان کہاں تھی؟ جواب، دلی کے نہاری والی کی دکان گھنٹہ گھر کے پاس قابل اتار کے کوچے اور سیدانیوں کی گلی کے بیچ میں تھی۔ نمبر 4، نہاری بازوں کے قاعدے کیا تھے؟ جواب، نہاری بازوں کے بندھے ہوئے قاعدے تھے کہ صبح کے لیے رات سے تیاری ہوتی تھی، تازہ خالص گھی 2 چٹاک فی کس کے حساب سے مہیا کیا جاتا تھا، گاجر کا حلوہ حبش خاں کے پھاٹک یا جمال الدین عطار سے لیتے تھے۔ نمبر 5، مصنف کے دوست سید صاحب کی ڈیوٹی کیا ہوتی تھی؟ جواب، مصنف کے دوست سید صاحب کی ڈیوٹی تھی کہ اندھیرے سے اٹھ کر ایک ایک دوست کے دروازے کی کنڈی پیٹیں اور ایک جگہ سب کو جمع کر دیں۔ نمبر 6، میاں دلی والے کو مصنف سے خاص دلچسپی کیوں ہو گئی تھی؟ جواب، مصنف عموماً اتنے سویرے دکان پر پہنچ جاتے تھے کہ گاہک دکان بھی پوری طرح نہیں جمنے پاتی تھی، اس لیے میاں دلی والے کو مصنف سے خاص دلچسپی ہو گئی تھی۔ اگلی سرگرمی ہے جان پہچان کی مدد سے ذیل کا شخصی خاکہ مکمل کیجیے۔ اس میں مصنف اشرف صبوحی، ان سے متعلق معلومات درج کرنا ہے۔ پہلے اصل ناموں کا سید ولی اشرف، پیدائش 1905 عیسوی، مقام پیدائش ان کے دہلی، ان کی وفات سن 1990 عیسوی، مقام کراچی۔ ملازمت جو تھی ان کی محکمہ ڈاک و تار میں، آل انڈیا ریڈیو میں، اور ان کی کتابیں ہیں دلی کی چند عجیب بستیاں، غبار کارواں، جھروکے، سلمہ اور بنواسی دیوی۔ اگلا سوال ہے مختصر جواب لکھیے۔ نمبر 1، نہاری بدنام کیوں ہو گئی ہے؟ جواب، آج کل لوگ یہ نہیں جانتے کہ نہاری کے مسالوں کی گرمی کو مارنے کے لیے ترتراتے حلوے یا گاجر کی تری استعمال کی جاتی ہے، اس لیے نہاری بدنام ہو گئی ہے۔ نمبر 2، دلی کے نہاری والے کی کن خوبیوں کی وجہ سے مصنف اکثر انہی کی دکان پر نہاری کھانے جاتے تھے؟ جواب، گرم گرم روٹی اور اسی وقت دیگ سے نکلی ہوئی نہاری کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ جتنی نلیاں چاہے جھڑوائیں، بھیجا ڈالو یا پیاز، کڑکڑاتا ہوا گھی، بے ریشہ بوٹیاں، ادرک کا لچھا،
कतरी हुई मिर्चों की खुआई और खट्टी की फटकार, इन खूबियों की वजह से मुसन्निफ अक्सर उन्हीं की दुकान पर निहारी खाने जाते थे। नंबर 3, निहारी खाने के प्रोग्राम के लिए मुसन्निफ और उनके दोस्तों का क्या मामूल था? जवाब: मुसन्निफ और उनके दोस्तों का मामूल था कि वो जाड़े में निहारी खाने का प्रोग्राम बनाते थे। इतवार के इतवार बारी बारी से किसी न किसी के घर पर निहारी उड़ाया करते थे। लेकिन हर 15वें दिन और अगर कोई बाहर का मेहमान आ गया तो उस मामूल के अलावा भी खास दुकान पर जाकर जरूर खा लिया करते थे। नंबर 4, बाहर वाले अहबाब की दावत या मेहमानों की आमद पर दिल्ली का निहारी वाला किस तरह खातिर करता था? जवाब: बाहर वाले अहबाब की दावत या मेहमानों की आमद पर दिल्ली का निहारी वाला मामूल से ज्यादा खातिर करता। फरमाइश के अलावा नली का गुदा भेजा और अच्छी अच्छी बोटियां भेजता रहता, और बावजूद इस तार के कभी उन चीजों की कीमत न लेता। सवाल मुफस्सिल जवाब लिखिए। नंबर 1, दिल्ली के निहारी वाले की दुकान को खरीदने के लिए एक रईस की कोशिशें बयान कीजिए। जवाब: दिल्ली के निहारी वाले की दुकान खरीदने के लिए दिल्ली के एक रईस ने 1000 कोशिशें की, रुपए का लालच दिया, जायदाद की कीमत दुगनी और चौगुनी लगा दी, यहाँ तक कि दुकान में अशरफियाँ बिछा देने को कहा, फिर भी निहारी वाला दुकान फरोख्त करने पर आमादा नहीं हुआ। नंबर 2, दिल्ली के निहारी वाले का हुलिया बयान कीजिए। जवाब: दिल्ली का निहारी वाला दुकान पर बैठता तो नीची बाड़ की मसली मसलाई लेसदार टोपी से अपना गंज ढाक लेता, छींट की रोईदार कमरी पहनता, जिसकी आस्तीनों के चाक उलट लिया करता था। वो हमेशा देख के सामने आलती पालती मारे बैठा रहता था। सवाल नंबर 3, पंजाब के मेहमान की आमद पर मुसन्निफ और निहारी वाले की गुफ्तगू को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। जवाब: मुसन्निफ के साथ नए मेहमान को देखते ही निहारी वाले ने मुसन्निफ से पूछा, क्या ये आपके साथ कौन है? पंजाब के मालूम होते हैं। मुसन्निफ ने तस्दीक करते हुए कहा कि हाँ, मालिक कोटला के हैं, जो पंजाब का इलाका है। उन्हें भी निहारी खिला दो ताकि ये आपको याद रखे। इस पर निहारी वाले ने कहा कि निहारी में मिर्चें ज्यादा होती हैं। इस पर मुसन्निफ ने कहा कि कोई ऐसी तरकीब निकालो कि तीखापन कम हो जाए। निहारी वाला बोला कि घी और खट्टे से तीखापन कम हो जाएगा, पर खाने का मज़ा कम हो जाएगा। मुसन्निफ ने कहा, खिलाओ तो सही, अल्लाह मालिक है। निहारी वाला बोला, अपनी तरफ से कमी नहीं करूँगा। फिर भी नाक आंख बहने लगे तो उनकी तकदीर। अगला सवाल है, सबक से बोली के अल्फाज तलाश करके लिखिए। जवाब: नंबर 1, तरतराता हलवा। नंबर 2, ऐरे गैरे लत्तू खैरे। नंबर 3, तुरत। नंबर 4, खट्टे की फटकार। नंबर 5, फुकस हुई। नंबर 4, फीकी से ठीक। नंबर नंबर 6, फीकी से ठीक। नंबर 7, मसले मसलाई वगैरह। अगला सवाल है, इस सबक में जिन शहरों का जिक्र आया है उनके नाम लिखिए। जवाब: नंबर 1, दिल्ली। नंबर 2, अलीगढ़। नंबर 3, हैदराबाद। नंबर 4, मालीर कोटला। सवाल, दर्ज झैल जुमलों की वजाहत करते हुए अपने ज़ाती तासुरात कलमबंद कीजिए। नंबर 1, ये क्या मरा कि निहारी का मज़ा ही मर गया। निहारी क्या खाते हैं? कलेजा जलाते हैं। जवाब: निहारी 12 मसालों की चाट होती है। निहारी में मिर्चें ज़्यादा होती हैं जो कलेजा जलाती हैं। मगर दिल्ली के निहारी वाले की निहारी की बात ही कुछ और थी। दिल्ली के लोगों को दिल्ली के निहारी वाले की निहारी बहुत पसंद थी। अब बहुत से निहारी वाले हैं मगर उनकी निहारी में वो मज़ा नहीं है। मेरे ख्याल से अलग अलग जगह के रहने वालों के मिजाज और खाने के जायके अलग होते हैं, और दिल्ली वालों को तेज़ जायका पसंद है। इससे उन्हें निहारी अब पसंद नहीं आती, क्योंकि अब उसमें वो तेज़ और चटपटापन नहीं रहा। सवाल, दर्ज झैल जुमलों की वजाहत करते हुए अपने ज़ाती तौसरात कलम कीजिए। इसमें अगला सवाल नंबर 2, सुबहान अल्लाह, नवाब रामपुर का पूरा दस्तरखान सत्य था। जवाब: जब हम दस्तरखान सजाते हैं तो बहुत सी चीज़ें पकाकर अपने दस्तरखान सजाते हैं, मगर यहाँ सिर्फ एक दुकान पर ही हर चीज़ मैसर थी। चाहे जितनी नलियाँ झड़वाएं, भेजा डलवाएं, प्यास से कड़कड़ाता हुआ घी,
بے ریشہ بوٹیاں، ادرک کا لچھا، کتری ہوئی ہری مرچوں کی ہوائی اور کھٹے کی پھٹکار، سب یہیں مل جائے گا۔ اس لیے مصنف نے کہا کہ اس نہاری پر نواب رامپور کا پورا دسترخوان صدقے تھا۔ مطلب یہ کہ نہاری میں وہ لذت اور ذائقہ تھا جو نوابوں کے کھانوں میں بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 3، ہماری وضع میں کیا سلوٹیں آئیں کہ زندگی کی شرافت ہی میں جھول پڑ گئے؟ جواب: پہلے کے لوگ دوسروں کے جذبات کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ جیسے کہ مصنف کو نہاری پسند تھی تو وہ اپنی ٹولی کو لے کر اتنا جلدی دکان پر پہنچ جاتے کہ تنور بھی گرم نہیں ہوتے تو دکاندار بھی ان کی خدمت میں لگ جاتا، وہ معمول سے زیادہ خاطر کرتا۔ یہ اس کی وزاداری تھی، مگر اب وہ بات کہاں رہ گئی ہے؟ اب تو وزاداری ہی ختم ہو گئی ہے۔ اصل میں اب مصنف جیسے کھانے والے چاہنے والے بھی تو نہیں رہے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ جواب: نمبر 1، منہ پیٹنا۔ پڑوس کے گھر شادی میں بنے قورمے میں اتنی مرچیں پڑی تھی، کھانے والے اپنا منہ پیٹنے لگے۔ نمبر 2، کلیجہ جلانا۔ آج کل کے زیادہ تر نوجوانوں کی تعلیم سے بے رخی دیکھ کر کلیجہ جلتا ہے۔ نمبر 3، پیٹ میں گدگدیاں کرنا۔ میلے میں ہم آسمانی جھولے میں بیٹھ تو گئے، مگر جب اوپر سے نیچے کی طرف آیا تو پیٹ میں ایسی گدگدیاں لگیں کہ بس۔ نمبر 4، کنڈی پیٹنا۔ مسجد کے مؤذن صاحب روزانہ فجر کے وقت نماز کے لیے شہنشاہوں کے گھروں کی کنڈیاں پیٹتے ہیں۔ نمبر 5، دماغ چاٹنا۔ چھوٹے بچے بار بار سوال پوچھ کر بڑوں کا دماغ چاٹتے رہتے ہیں۔ وسعت میرے بیان کی اس سرگرمی کے تحت درج ذیل بیان کی وضاحت کیجیے۔ نمبر 1، اگر میزبان سلیقہ مند ہے تو خیر، ورنہ کھانے والوں کو منہ پیٹنا پڑتا ہے۔ جواب: نہاری ایسا پکوان ہے جس میں مرچیں زیادہ پڑتی ہیں۔ مرچوں کی تیزی کو کم کرنے کے لیے گھی کی مار دینی پڑتی ہے۔ تناسب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر مرچوں اور گھی کے تناسب میں فرق پڑ جائے تو کھانے والوں کو اپنا منہ پیٹنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، 4 آنے کی نہاری میں 8 آنے کا گھی کون ڈالے؟ جواب: نہاری میں مرچیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے اسے کھانا مشکل ہوتا ہے۔ مرچوں کی تیزی کم کرنے والی چیز گھی ہے۔ نہاری کا سامان تو سستا ہوتا ہے لیکن گھی مہنگا ہوتا ہے، اس لیے لوگ عموماً نہاری میں گھی نہیں ڈالتے۔ زور قلم: اس سرگرمی کے تحت آپ کے شہر کی کسی مشہور دکان اور اس کی خصوصیت سے متعلق مضمون تحریر کیجیے۔ آپ کے شہر میں جو بھی کوئی مشہور دکان ہو اس سے متعلق آپ کو معلومات کا اندراج کرنا ہے۔ آج ہم نے 8ویں جماعت مضمون اردو کے تحت سبق نمبر 3 دلی کا نہاری والا، اس سبق کے سوالات و جوابات مکمل کیے۔ امید ہے آپ کو یہ سوالات کے جوابات ذہن نشین ہو گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ پلیز شارق علی فاروقی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ای لرننگ کے سوال جواب اور سائنس کوئز ویڈیو میں پھر ملیں گے۔